کچھ حدیثیں ایسی بھی ہے جو روایتیں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب سور پھونکی جائیں گی تو کچھ لوگ کچھ کام کر رہے ہوں گے اور پھر جو ہے نا وہ گر پڑیں گے. ایکچولی وہ ایک موازنے کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی اچانک آئیں گی کہ اگر کوئی شخص کام کر رہا ہو تو تب بھی جو ہے وہ اس کو وہ کام لقمہ یعنی اس کے منہ میں نہیں جائے گا, کچھ وہ کرنے نہیں جائے گا اور وہ جو ہے نا سور پھونک دی جائیں گی. یعنی اس سے مراد صرف قیامت کا یعنی اس پور کا اچانک آنا ہے. اور جہاں تک تسلسل ہے اس بات کو وہاں تک پہنچانے میں, تو وہ اصل بات یہ ہے کہ جب آگ نکلے گی عدن سے ارض فلسطین تک لے جائیں گے تب تک انسانیت سب تقریباً ختم ہو جائے گی. سور جب پھونکی جائیں گے دیگر جو آسمان اور زمین پہ جو دیگر مخلوق ہے ان کے لیے جو ہے یعنی زمین کی گریویٹیز ختم کرنے کے لیے اور آسمان کو لپیٹنے کے لیے وہ مقصد ہے. اور اس میں جو باقی جو مخلوق ہے چاہے وہ انس ہو یا اپنے جن ہو یا ملائکہ ہو ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. یہ قیامت کھڑے ہونے سے پہلے ان کا بھی خاتمہ ہے. اب یہ ہمارے نزدیک جو اصل چیز ہے موضوع کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سور کون سی تاریخ کو ہم پھونکی جائیں گی, کس طریقے سے یہ سال بن رہا ہے. تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے قیامت کھڑی ہوں گی. یہ حدیث تو اٹل ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. اب جو تاریخ اس حساب سے ہمارے یہاں جو بن رہی ہے کہ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں کہ 13 سال جو فرق ہے 45 سال کا, وہ یوں ہے کہ اس میں 13 سال پہلے بعثت کے ہم نکالیں اور 32 سال سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کی رکھے تو یہ حجت پوری ہو جائے گی کہ جو گردش ہے اس حساب سے جو 1500 برس کی وہ حجت تمام ہو جائے گی. مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ 13 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور 32 سال جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد تو یہ بنتے ہیں 1532 ہجری. اور پھر وہ دن بھی جو ہے جمعہ آتا ہے پہلی محرم کا, اگر آپ چاہیں تو کیلنڈر جو ہے آپ چیک کر لیں, اس میں اس دن جو ہے سور پھونک لی جائے گی اور یہ گردش تمام ہو جائے گی. یعنی سورج کی گردش تمام ہوگی, چاند کی گردش بھی تمام ہوگی, دونوں مہلتیں جو ہے اس حساب سے پوری ہو جائے گی. ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا یہ ہوگی ایک لوجیکل ایکسپلینیشن جو میں ایک بات بتا رہا ہوں. اچھا اب حدیث کے حوالے سے ہم اس کو تھوڑا جانچیں کہ ہم درست بات کر رہے ہیں کہ غلط بات کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بات جب قرآن حدیث کی تو لازمی ہے کہ ہم جو ہے حدیث کے حساب سے بات کریں. اچھا ایک حدیث ہے جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو سنائی بھی تھی, جس میں نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند احمد اور ابو داود سے یہ حدیث اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث تھی, عبداللہ بن مسعود کی طرف سے یہ حدیث, اور حدیث صحیح ہے. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 5 30 اور 6 اور 30 اور 7 اور 30 اور 35 یعنی 36 35 37 سال جو ہے نا اسلام کی چکی چلے گی. یعنی چکی سے مراد یہی ہے وہ مصائب اور آلام آنے والے ہیں. چکی سے مراد یہ کس کی, اسلام کی. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان 37 سالوں میں 30 سال آپ خلافت کے بھی لے لیں, کیونکہ خلافت کو علی منہاج النبوہ کو ایک مرتبہ دوبارہ قائم ہونا ہے اور یہ اہم چیز ہے. یعنی خلافت کا قیام جو ہے اس دوران ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ حالات کیا ہوں گے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکی کہہ رہے ہیں کہ وہ چکی چلیں گی, اور جو اس میں بچ گیا جو ہلاک یعنی گویا جو اپنی ایمان کے لیے رہ گیا ایمان کے ساتھ تو ایمان کے ساتھ رہ گیا, اور جو اس تکلیف اور مصائب میں یعنی اسلام سے یا ایمان سے متنفر ہو گیا تو پھر وہ گیا ہاتھ سے. اب اس میں جو اہم نقطہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ دین کے لیے قائم ہو رہے, یعنی اس حدیث کے اندر ہے تو دین ان کے لیے قائم ہے. اور پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70 سال ہے. تو آپ سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اور مزید 70 سال بچیں گے یا یہ 70 سال ان میں گنا جائے جو گزر گئے ہیں؟ کہنے یعنی جو گزر گئے ہیں ان میں سے ہی 70 کو سمجھو, یعنی گویا کہ 37 سال آپ نکال لیں, باقی جو آپ کو بچے ہیں وہ آپ کے لیے رہ گئے. اچھا یہ یہاں پہ موضوع بڑی اہم ہے
کیونکہ ہم اس بات کو ذرا جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس اسلام کی چکی چلی وہ 37-38 سال ہے، لیکن جب اسلام کا دروازہ بند ہو گیا تو چکی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر. یعنی وہ جو چکی چل رہی، مصائب کے اعلام چل رہا، وہ اسی لیے ہے کہ اسلام پہ قائم رہنے کا آزمائش آ رہی ہے. لیکن جب دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر چکی کی تو مقصد ہی ختم ہو گیا، یعنی آزمائش کی تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں. اور اسلام نے کہا کہ 30 سال ہے. اچھا، یہ 30 سال ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس میں جنگیں ہیں مسلمانوں کی. ہم نے کہا تھا کہ ایک جنگ ہوں گی جس میں سے خراسان سے جو ہے نکلیں گے، لشکر نکلیں گے عظمت والی جھنڈیاں لے کے یا کالی جھنڈیاں لے کر، جس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اور پھر وہ جا کر جو ہے، ہم نے یہ بھی کہا تھا سورت بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بات کو وعدہ کی تھی کہ یہ مکہ اور مدینہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گا تو پھر اس کو دوبارہ سے آزاد کرانا پڑے گا. پھر اس جنگ کے اندر آپ کے ساتھ اہل روم شریک ہوں گے. ہم نے کہا تھا کہ ایک بڑی تباہی آئیں گی دنیا کے اندر، وہ جو ان قریب ہے، اب اسی دوران میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. تو وہ تباہی جو ہے اس سبب جو ہوں گے کہ اس کے پیچھے یہود کا جو ہے نا ہاتھ ہوگا. اہل روم آپ کی مدد اسی لیے کریں گے کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ جو ہے ایک سازش کے تحت ان کو تباہی کا اسباب بنا دیا، یعنی ان کو وہ تباہی ان کے سر پہ لائی کھڑی کر دی، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب ہے. ہم نے سورۃ دخان کا ذکر کیا تھا کہ سورۃ دخان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک عذاب آنے والا ہے، اور عذاب اس صورت میں آئیں گے کیونکہ اسباب ہوتے ہیں اس کے عذاب کے. میں یہاں پہ ایک بات کی اضافت کروں گا کہ دیکھیں، تمام انبیاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، جب ان کی امتوں نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا. امت کا یہ بھی میں نے ڈیفینیشن بتایا تھا کہ امت دو ہے، ایک امت اجابہ جو دعوت کو قبول کرتی ہے، اور ایک امت جس کی طرف دعوت جاتی ہے اور قبول نہیں ہوتی. تو جو لوگ دعوت قبول نہیں کرتے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے. یہ تمام جو ہے سابقہ انبیاء کی امتوں میں اس طریقے سے ہوا ہے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس وقت جو ساری دنیا ہے نا، در حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. ان میں جو نا بس فرق یہ ہے کہ ایک امت اجابہ جو مسلمان ہیں، اور ایک امت دعوہ جو جنہوں نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی ان کے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا ہے لیکن قبول نہیں کیا. ایسی صورت میں عذاب ان پہ آ رہا ہے. جو ہم عذاب کی بات کر رہے تھے نا سورۃ دخان کے اندر، در حقیقت میں انہی کے لیے عذاب. اور ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار قرآن میں متنبہ کرتا ہے کہ یہ 3 خدا کا نام لینا چھوڑ دو. خدا ایک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو مددگار نہ بناؤ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں عذاب لے آؤں گا. اور عذاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو میں یہاں پہ کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک عذاب جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مقرر ہے، گویا مراد یہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ آ رہا ہے. اب اس عذاب سے پھر اسلام کا تعلق اس طریقے سے ہوگا کہ 37 ایئرز یا 35 ایئرز یا 36 ایئر جو بھی ہے، وہ شروع ہو جائے گا مصائب کے، مشکلات کے. ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں اتنا بڑا عذاب آئے گا تو اس سے ہر جو ہے نا لوگ، اور قرآن شریف کی آیت بھی میں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ہے نا لپیٹ میں لے لے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے جب اہل ایمان گریہ کریں گے، اور یقیناً جو میں آیت پڑھتا ہوں اس میں کہ جب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بخش دے، تو مجھے یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ گریہ کریں گے وہ عرفات پہ، یوم الحج پہ، حج کے موقع پہ کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں کچھ عذاب کو کم کر دوں گا، یعنی کچھ لوگوں پہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا. اس سے مراد یہی ہے کہ 90% لوگ اس عذاب سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی دنیا کی تباہی آنے والی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ اس میں 37 سال جو ہے، یا میں اس کو ایک اضیفہ 38 ایئرس لے بولتا ہوں کہ اس میں پھر ملحمت القبریٰ بھی ہوں گا جو اہل روم کے ساتھ، کیونکہ اہل روم جب بنی اسرائیل کی ریاست کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کو یہ بڑا فخر ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ہاں صلیب نے غلبہ پایا. تو اہل اسلام میں جو ہے ایک شخص جو کھڑا ہوگا اور وہ جو ہے چیز کو برداشت نہیں کرے گا، کہیں گا نہیں اصل غلبہ جو ہے اسلام کا ہے. اور وہاں سے ایک اہل روم کے ساتھ جھڑپ ہوں گی اور اہل روم کے کچھ لوگوں قیدی بنا دیا گے. پھر اہل روم کے ساتھ جو اہل روم جو ہے معاہدہ توڑ دیں گے اور وہ جو ہے اپنا لشکر جو ہے دابق اور میں آ کے جو ہے نا بڑا لشکر جس میں 80 جو ہے مطلب 12 جھنڈیوں کا وہ لشکر ہوگا تقریباً
9,60,000 تقریباً عدد ہے، وہ فوج لا کے ادھر کھڑے کریں گے اور پھر مسلمان کا ایک لشکر مدینے سے جائے گا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو آج جو ہے یہاں تک جو ہے بس ہم وقفہ کرتے ہیں، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔